اگر حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو خدا شناسی تو بڑی دور کی بات، ہمیں اپنا تعقل نہ ملتا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں یہ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باغرض اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے اصنام کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا، مٹی کے مادو کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا تھا، لکڑی کے اوثان کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا تھا، بہتے پانیوں کو، چلتی ہواؤں کو، جلتی آگ کو یہ اپنا معبود سمجھتا رہا، آٹا گوندھ کر کے اس کا معبود تیار کرتا اور دھوپ میں خشک کر کے اس کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال کرتا، بہتے پانیوں کو، چلتی ہواؤں کو، جلتی آگ کو یہ اپنا معبود و حاجت روا سمجھتا رہا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ہوں کون۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ ہو، مقصود کائنات ہو، خلیفۃ اللہ ہو، نائب الہی ہو اور درختوں کی جڑوں کو پوجے، یہ تو آمینہ کے لال نے آ کے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں، یہ تو تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ فرمایا کہ چاند کو پوجتے ہو، دیکھو اشارہ ہوتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر کے حضور کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ سورج کو پوجتے ہو، دیکھو اشارہ ہوتا ہے اور سورج دوڑتا ہوا عصر کے مقام پہ آتا ہے۔ فرمایا کہ درختوں کو پوجتے ہو، فرمایا کہ میں نے تو ہی جا کے کہہ دے، تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے، اور درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر کے حضور کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پتھروں کو پوجتے ہو، دیکھو مٹھی ابو جہل کی ہے، پتھر کلمہ محمد عربی کے پڑھ رہا ہے۔ اب اسے پتہ چلا کہ میں ہوں کون، اب اسے سمجھ آئی، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پہ عیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جا ودا ہو جا، گزر جا بن کے ساحل تندرو گوہ بیابا سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں یہ تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، محمل بھی تو، صحرا بھی تو، وائے ناکامی کے تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسے سمجھ آئی کہ میں ہوں کون، اب اسے پتہ چلا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اب اسے سمجھ آئی کہ پرے ہے چرغ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں ہوں کون، تو زندگی کا سارا حسن، زندگی کا سارا جمال انسان کو حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ وہ کیا خوب کہا تھا، نصیر اچھا ہوا در ان کا مل گیا، ورنہ کہاں رکتے، کہاں تھمتے، نہ جانے کہاں ہوتے۔ تو جب حضرت انسان کو اپنا تعقل ملا، پتہ چلا کہ میں ہوں کون، تو پھر اس کا بدلا ہوا انداز بھی دیکھ لیجیے۔ اب وہ انسان کہتا ہے جو کہ درختوں کی جڑوں کو اپنا خدا سمجھتا رہا، وہ کہتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ مجھے فرشتہ بھی کہا تو فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، اگر میری پوری گفتگو کو اس کو خلاصہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا آسمان